بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات اور ہماری بچیاں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سچا اور ایماندار تاجر، ٹرو اینڈ آنیسٹ ٹریڈر۔ یہ حدیث پاک کی روشنی میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ Preamble of this lecture is: previously we know about trade. What is trade? In this lecture, we will study about the true and honest trader according to the teachings of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Learning outcomes of the lectures. At the end of this lecture, we will be able to understand translation of the hadith, explanation of the hadith. So are you ready? What do you know about hadith? Who is successful trader? We will discuss the answer of these questions in today's lecture. اس لیکچر کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک ہے کہ تجارت کے اصول واضح کرنا، تجارت کی اہمیت سے آگاہی حاصل کرنا اور سچے تاجر کی فضیلت سے آگاہ کرنا، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا۔ حدیث پاک ہے کہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سچا اور ایماندار تاجر، التاجر الصدوق، صدوق یہ سچا کے معنوں میں ہے، الامین امانت دار، سچا اور امانت دار جو تاجر ہے وہ قیامت کے روز مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ The truthful, trustworthy merchant is with the prophets, the truthful and the martyrs۔ کہ اللہ کا نبی، بلکہ اللہ کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی اور ذات ہیں کہ جن کی زبان سے ہمیشہ سچ بات نکلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ کلمات نکلے تو اس سے تاجر کی جو اہمیت ہے اور تجارت کے پیشے کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو امانت دار ہونا ہے اور اس کا سچا ہونا ہے اپنے معاملات کے اندر، اپنی ڈیلنگز کے اندر، اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا اہم کام ہے۔ تو سچے اور ایماندار تاجر کو پھر اس کے اس سچ کا جو صلہ ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں ہوگا، یعنی جو ان کا انجام ہے، جو ان کا ٹھکانہ ہے آخرت کا، تو تاجر جو سچا ہے، امانت دار ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا جو انبیاء یعنی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، صدیقین اور شہداء ہیں، جو سچے ہیں اور شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والے ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم اس حدیث کے جو حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں ان کی طرف روشنی ڈالیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو معاشیات ہوتا ہے، اکنامکس، یہ کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور بطور خاص جدید دور کے اندر اب جو جنگیں ہیں وہ معاشی جنگیں ہیں، اکنامک وارز، کہ جو اس اکنامک وار میں آگے نکل گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ دنیا پر حکومت کرے گا، سربراہی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو اکنامکلی ویک ہوگا، کمزور ہوگا، تو وہ پیچھے رہ جائے گا۔ لہٰذا اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس کا کس اعتبار سے ہدایات دے کر اس کا لحاظ رکھنے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سر ارشاد جی آپ کی فرمائی ہیں۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی آواز بالکل نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آ رہی؟ سر اب آ رہی ہے، پہلے ختم آ رہی ہے اچھا سر، اب آ رہی ہے، پہلے اچھا، ختم تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشی طور پر مستحکم ہونا یہ انتہائی اہم چیز ہے کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے۔ اگر وہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ معاشی طور پر جب تک مضبوط نہیں ہوگا، معاشی ترقی نہیں کرے گا، وہ دنیا کے اندر اپنا نام پیدا نہیں کر سکے گا۔ تو اس وجہ سے اس بارے میں ہدایات دی گئی ہیں قرآن پاک کے اندر بھی، سچائی کو، دیانتداری کو، ناپ تول کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے ان کے لیے وعید بھی سنائی گئی ہے، ان کو وارن بھی کیا گیا ہے، اور ان کے آخرت کے حوالے سے تباہی اور بربادی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، کہ ان کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، الذین اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو وہ پورا پورا ناپ تول لیتے ہیں، لیکن جب وہ دیتے ہیں، وزن کرتے ہیں یا ناپتے ہیں تو یخسرون، وہ پھر اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں، یعنی ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کو ہلاکت اور تباہی کی وعید سنائی گئی ہے، یعنی ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیشہ دیانتداری سے کام لینے والا تاجر ہی اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ لہذا سچے اور ایماندار تاجر کی جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، جو بددیانت تاجر ہے، جو دیندار نہیں ہے، جو سچائی سے کام نہیں لیتا، ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ سے کام لیتا ہے، تو ایسے جو تاجر ہیں ان کی حوصلہ شکنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کو ڈسکرج کیا ہے، اور ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا قرآن نے بھی اعلان کیا ہے۔ جہاں تک سچے اور امانت دار تاجر کے مقام کا معاملہ ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات، جسے امام ترمذی نے اپنی صحیح کے اپنی جامع کے اندر ذکر کیا ہے، انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ انجام کے اعتبار سے اور صلے کے اعتبار سے وہ نبیوں کے درجے میں ہے، صدیقین اور شہداء کے درجے میں ہے۔ یہ تین درجات انتہائی اعلیٰ درجے رکھتے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ انبیاء اکرام کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اور اس کے بعد شہداء، اور قرآن پاک کے اندر پھر صالحین کا درجہ آتا ہے، نیک لوگوں کا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ تین ٹاپ کلاس کے درجات اس تاجر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیے ہیں کہ جو سچا ہوگا اور دیانتداری سے کام لے گا، یعنی وہ ملاوٹ نہیں کرے گا، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرے گا، اور یہ کہ دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ لیتا ہے تو اس کا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ لہذا وہ شخص کے جو خدا ترسی کرتے ہوئے تجارت کو تقوی، نیکی اور حسن سلوک اور سچائی کے ذریعے سے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے تو کافی ہے، بلکہ دنیا کے معاملات کے اندر بھی مصروف رہ کر بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے۔ نماز روزہ یہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر دیانتدار ہونا، سچا ہونا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور آخرت میں اپنا جو انجام ہے وہ بہتر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملات کے اندر بھی سچا ہو، دیانتدار ہو، صاف دل ہو، اور نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو تجارت کے جو نبوی اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ جھکا ہوا تول ہو، کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیں، بالخصوص یہ ہدایات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو دکاندار ہیں، جو کہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں اور اپنا مال ان کو فروخت کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ جھکا ہوا تول جو ہے وہ تولیں۔ ناپ تول والوں کو یہ ہدایت ہے کہ تمہارے حوالے ایسا کام کیا گیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے ہے کہ تمہارے حوالے ایسا کام کیا گیا ہے جو ناپ تول کرتے ہیں جس میں بے احتیاطی گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا باعث ہوئی، یعنی بہت ساری قومیں صرف اس وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتی تھیں، کہ خود جب لیتی ہیں تو پھر وہ مال کو پورا پورا لینا، اور جب کسی کو آگے ٹرانسفر کرنا، تول کر دینا، تو اس کے اندر کمی کر دینا۔ اس سے ظاہری طور پر تو تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے، بچت ہو جاتی ہے، لیکن جو نقصان جو نظر نہیں آتا وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو نفع ہے، جو فائدہ ہے، وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسرا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ بھی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شادی سے پہلے جب آپ شام کی طرف آپ نے سفر کیا تو راستے میں ان کا ایک غلام تھا کہ جس نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا، اور حسن معاملہ اور دیانتداری اور سچائی اور ایسی برکت والی چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں کہ وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ تھی، لیکن اس
معاملے اور تجارت کے سفر کے بعد وہ اور زیادہ متاثر ہوئیں کہ آپ نے اس قدر حسن معاملہ کے ذریعے سے آپ کا سامان تجارت جو ہے وہ بیچا کہ کئی گنا زیادہ منافع ہوا پہلے کی نسبت جو پہلے لوگ لے کر جایا کرتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ سچائی اور دیانتداری یہ ایسی لازوال نعمتیں ہیں کہ جس کا رہتی دنیا تک نام رہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے معاملات کے اندر سچ بولنے اور دیانتداری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے صادق اور امین کے القابات سے یاد کیا جاتا کہ وہ کافر، وہ مشرک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی آپ کو سچا اور دیانتدار کہتے تھے، صادق اور امین کے القابات سے یاد رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمیں یہ واضح کرتا ہے، بتاتا ہے کہ معاملات کے اندر دیانتداری سے کام لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ بازار میں شور و گل نہیں کرتے تھے، یعنی کاروبار میں نرم خوئی اور شستہ اخلاق کے مالک تھے. ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لین دین کے سلسلے میں آیا اور تقاضا میں سختی کی، یعنی سختی کرتے ہوئے اس نے تقاضا کیا اپنے حق کا، تاکہ سخت کلامی کی. صحابہ اکرام نے اسے سختی کی سزا دینی چاہیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا حقدار کو بولنے کا حق ہے. پھر وہ جیسے اونٹ کا تقاضا کر رہا تھا اس سے بہتر اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلوایا. ایسے ہی ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہیں چاہیے کہ مجھے اچھی طرح سے ادائیگی اور مخالف فریق کو حسن طلب کا کہتے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاملہ کے ساتھ پیش آنے کا بھی حکم دیا اور نصیحت فرمائی. الغرض اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تجارتی امور میں صداقت اور دیانت کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، لہذا ہمیں معاملات کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی سچا، دیانتدار اور ایماندار ہو کر معاملات جو ہے وہ کرنے چاہیے. اس حوالے سے چند ایک کویشچنز ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تجارت کے اسلامی اصول کون سے ہیں کہ دیانتداری ہو، ناپ تول جو ہے وہ پورا ہو، دھوکہ نہ دیا جائے کسی کو بھی، اور سچ بول کر یہ مال فروخت کیا جائے. رزق حلال سے کیا مراد ہے؟ رزق حلال سے مراد یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ حلال ذریعے سے رزق کو کمایا جائے، رزق کے لیے ناجائز ذرائع استعمال نہ کیے جائیں. سچے اور ایماندار تاجر کا صلہ کیا بیان ہوا ہے؟ سچے اور ایماندار تاجر کا صلہ یہ بیان ہوا ہے کہ وہ قیامت کے روز صدیقین، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. قرب الہی کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ قرب الہی کا ذریعہ ایک تو وہ فرائض ہیں کہ جن کو ادا کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے اوپر. اور پھر رزق حلال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال کہ یہ جو رزق حلال کمانا ہے یہ بھی عبادت ہے. طلب الحلال عبادت، یہ بھی عبادت ہے رزق حلال کمانا. چنانچہ دیانتداری کے ساتھ معاملات کرنا، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرنا، یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہیں.